تو یہ آج 5 بجے یادگار شہدائے چکوال پر ایک یہ بڑی زبردست یہ یوم تکریم شہدائے افواج پاکستان بہت زبردست یہ ایک تقریب منعقد ہوئی ہے، اور جس کا روح نواں چیئرمین دفاعی پیداوار سینٹ کمیٹی سابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم اور یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ راجہ ضمیر الدین ایڈوکیٹ نے یہ مختلف تنظیموں کے ساتھ یہ مل کر یہ اس تقریب کا اہتمام کیا۔ تو J7 مال چکوال گروپ کے نسیم احمد عثمانی اور کرنل سید جمشید شاہ بھی اس تقریب کے روح رواں تھے، اور وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ تو بہرحال یہ چکوال چیمبر آف کامرس کے صدر وقار بختیوری، پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز کے نائب صدر قاضی محمد اکبر، چیئرمین چکوال پریس کلب خواجہ بابر سلیم محمود، ممتاز عالم دین پیر عبدالشکور نقشبندی، تو بہرحال یہ ایک ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے یہ چیدہ شخصیات ادھر اس وقت شہدائے چکوال اس میں موجود تھیں جہاں پر یہ تقریب کا کیا گیا۔ تو ابھی درمیان میں پھر اس تقریب کی صدارت میڈم ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک نے کی، اور وہ بھی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل چودھری افضال احمد اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فنانس اینڈ پلاننگ مجاہد عباس کے ہمراہ ادھر شہدائے چکوال میں پہنچی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بھرپور تقریب کا ادھر انعقاد ہوا۔ جنرل عبدالقیوم نے بڑی پرمغز 18 منٹ کی گفتگو کی اور بتایا کہ کس طرح یہ، اور بڑے فخر سے بتایا کہ یہ افواج پاکستان ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ تو بہرحال یہ قاضی محمد اکبر نے ملک کی معاشی حالت کے حوالے سے بڑی فکر انگیز گفتگو کی۔ وقار بختیوری نے نیلا انٹرچینج پر صنعتی زون کے قیام کی خوشخبری سنائی۔ تو بہرحال خواجہ بابر سلیم نے حسب معمول پھر دہرایا کہ یہ البیرونی کے مطابق یہ ضلع چکوال یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے، اور یہ مستقبل میں یہ ضلع چکوال پوری دنیا کا صدر مقام بننے جا رہا ہے۔ تو بہرحال پیر عبدالشکور نقشبندی نے بڑی پرمغز گفتگو کی اور بالکل افواج پاکستان کے ساتھ اپنی اظہار یکجہتی کو یقینی بنایا۔ تو بہرحال ثانیہ 9 مئی کو راجہ ضمیر الدین ایڈوکیٹ نے بڑی بھرپور گفتگو کی، اور ثانیہ 9 مئی کو یہ ملک کے لیے ایک بالکل سیاہ میں سیاہ قرار دیا گیا کہ چند مٹھی بھر لوگوں نے یہ پوری افواج پاکستان اور افواج پاکستان کی فوجی تنصیبات کو جس طرح نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، یہ سب کی رائے یہی تھی کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی جس میں چند جو ہے نا شرپسند لوگوں کو استعمال کر کے یہ مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے افواج پاکستان اور عوام کو لڑانے کی کوشش کی گئی۔ میڈم ڈپٹی کمشنر قرۃ العین ملک نے کہا کہ مجھے اب جب ادھر 3 مہینے ہوئے ہیں تو اب مجھے یہ احساس اور پتہ چلا ہے کہ میرے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے کہ میں شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین پر ادھر میں بطور ڈپٹی کمشنر تعینات ہوں۔ انہوں نے اس موقع پر شہدائے جو افواج پاکستان ہیں ان کے خاندانوں کو بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میرے دروازے آپ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہر وقت کھلے ہیں، اور بلا تفریق یہ تمام یہ شہداء کے جو لوگ ہیں اپنے مسائل کے لیے آ سکتے ہیں۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ یہ فوجی تنصیبات اور افواج پاکستان اور شہیدوں کی یادگاروں پر حملہ کرنے والوں کو آئینی ہاتھوں کے ساتھ نپٹا جائے گا۔ تو بہرحال یہ بعد ادھر میڈم ڈپٹی کمشنر جنرل عبدالقیوم اور تمام عمائدین نے ادھر شہدائے یادگار پر پھولوں کی جو ہے گلدستے ادھر چڑھائے، اور پھر بعد ریلی میں پیر عبدالشکور نقشبندی، جنرل قیوم اور میڈم ڈپٹی کمشنر نے بھرپور افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے اس موقع پر بھی پاک فوج زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، اور بہت زبردست ادھر یہ ایک ریلی کا اس میں تمام جو شرکاء تھے ان کی بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ہماری بیٹی میڈم قرۃ العین جو ڈپٹی کمشنر ہیں، اور ہمیں فخر ہے کہ ہماری بچیاں بھی اتنے عام عہدوں کے اوپر پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ میں مشکور ہوں سارے مہمانوں کا۔ قائد صاحب آئے، ہمارے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ وقار بختیوری صاحب تھے، بات بھی انہوں نے کی۔ نقشبندی صاحب ہیں، علماء کی نمائندگی کر رہے ہیں، یہاں وکلاء کی نمائندگی ہے، یہاں یونیورسٹی کی فیکلٹی کی نمائندگی ہے، یہاں مختلف ہمارے جو رورل ایریاز کی مختلف یونین کونسلز کی نمائندگی ہے، اور آپ کو کوئی کارڈ نہیں بھیجا گیا، صرف ہم نے واٹس ایپ پہ میسج کیا، کوئی ریٹن کارڈ نہیں گیا۔ اور آپ کی یہ محبت ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، اور آپ کا احترام ہے اپنے شہداء کے لواحقین کے ساتھ کہ آپ سب جو ہیں وہ ہماری توقعات سے بھی بڑھ کے آپ کی ادھر حاضری ہے۔ تو میں
سب کا انتہائی ممنون اور مشکور ہوں، اور اسپیشلی پریس کلب کے یہاں چیئرمین بھی ہیں خواجہ بابر سلیم صاحب، اور ہر طبقہ فکر کے لوگ ہیں، میں سب کا نام ابھی نہیں لے سکتا۔ دیکھیں، میں مختصر سی بات کروں گا۔ آج ہمارا یہاں اکٹھا ہو جانا ایک مقصد کے لیے کہ ہم پاکستان کی ریاست کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں، ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں، ہم آئین کی پاسداری چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم اتحاد، محبت، شفقت اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے جذبے سے ہم آگے چلیں۔ یہ ایک میسیج ہے جو پورا ہو گیا جب ہم یہاں ہیں۔ یہاں بچے بھی ہیں اسکولوں کے، میں گرامر اسکول کا مشکور ہوں، انہوں نے اتنے اچھے یہاں ترانے پڑھے۔ یہاں شہداء کی فیملیز ہیں، جن میں سے ایک میں ہماری بیٹی نے ان کی نمائندگی کی۔ میں یہاں یہ کہون کی ویلی میں ایک دفعہ گیا، وہ لانس نائک اسلم کی شہادت ہوئی، تو میں نے جا کے جب افسوس کے لیے گیا تو شہید اسلم کی والدہ نے مجھے کہا کہ جن صاحب آپ افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو اس کا جو چچا تھا اسلم، اس کا نام بھی اسلم تھا، وہ 65 کی جنگ میں شہید ہوا، تو یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے پھر اس کا نام اسلم رکھا، آج یہ بھی شہید ہو گیا۔ اگر اور بھی بچے ہوں تو میں ان کو اپنے ملک کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ یہ جذبہ ہے، اور یہ میں اپنی چشمدید گواہی کے ساتھ میں یہ خیر پور کا علاقے میں ہم گئے تھے اور یہ واقعہ آیا تھا۔ میں آپ کو چکوال کے حوالے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج سے 800 سال پہلے 1525 میں جب مغلیہ دور کا بابر ادھر آئے تھے، مغلیہ بادشاہ کے، تو اس وقت یہ چکوال کی سرزمین تو تھی، چونکہ اس سے پہلے سکندر اعظم نے بھی یہاں سے گزر کیا کئی ہزار سال پہلے، تو لیکن یہ جو بستی تھی چھوٹی سی، یہ چند ہٹ، یہ ہمارے ایک چودھری چکو خان تھے جن کے نام پہ ہم نے یہ جو بستی شروع ہوئی 1525 میں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، اور 1881 میں یہ جو ہے اس کو تحصیل کا رتبہ دیا گیا، اور یہ ضلع جہلم کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی۔ اور ہم جب فوج میں 60s میں آئے تو ہمیں وہ جیلمی لوگ وہ کہتے تھے جیلمی ہے، اور یہ مارشل ایریا تھا جس میں زیادہ تر چکوال، تلاگنگ، میاں والی، سرگودا اس کے لوگ جو تھے وہ تھے۔ میں ابھی شہداء کی اس یادگار پہ کھڑا تھا اور میں دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی دیکھا۔ دیکھیں، پہلی جنگ عظیم میں تقریباً 13 لاکھ لوگ جو ہیں وہ شہید، جو لقمہ اجل بنے۔ ان میں سے جو 13 لاکھ کی فوج تھی، ساری 13 لاکھ کی فوج تھی، اور اس میں جو شمولیت تھی مسلمانوں کی وہ 5 لاکھ تھے، یعنی 4.5 سے 5 لاکھ، 1/3 مسلمان تھے پہلی جنگ عظیم میں۔ اور اس کے اندر ہمارے صوبیدار خداداد کو سب سے بڑا اعزاز ملا چکوال کے، وہ وکٹوریہ کراس کا ملا تھا۔ اور اس کے بعد جو دوسری جنگ عظیم تھی اس میں تقریباً 25 لاکھ لوگ تھے، اور اس میں 5.5 لاکھ جو تھے وہ انڈو پاکستان کے اندر مسلمان تھے جن کی یہ کنٹریبیوشن تھی۔ مجھے یہ پتہ ہے کہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں یہاں یہ دیدوال کا گاؤں ہے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ جب وہ لگی تو انہوں نے کہا جی ہم باہر جاتے ہیں اور ہم لڑیں گے، تو 126 لوگ ایک گاؤں سے نکل گئے، اور اس میں سے 8 جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ ابھی یہ جو شہداء صرف چکوال کے یہ جو یاداشت کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، میں نے صرف ایک کو کاؤنٹ کیا تو وہ 450 شہید ہیں، جو 65 وار، 71 وار، بہت سی یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ، بہت سے جو لوگ ہمارے اپنے ڈیوٹیز کرتے ہوئے شہید ہوئے، 425 ایک ہیں، اور ایسے 5 لمبے یہ اس کے وہ بنے ہوئے ہیں بینر اور ان کے اوپر ہے، تو یہ تقریباً 2200 شہید ہیں صرف چکوال کے، جن کے نام پر اب جب ہم باہر نکلیں گے آپ کو چائے کا کپ پیئیں گے، ایک گروپ فوٹو کریں گے، پھر ہم ریلی کے لیے جائیں گے، تو آپ وہاں پھولوں کی ایک وہ ریت بھی وہاں اٹھا کے رکھیں گے تو آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان پھر 1985 میں ضلع بن گیا، اور خدا کا یہ کرم ہے کہ یہ موسٹ رورلائزڈ ڈسٹرکٹ ہے اس کا پنجاب کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تقریباً 81% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں،
یہ ایسا اور کوئی بھی نہیں ہے جس میں سارے لوگ ہی دیہاتوں کے اندر ہوں. شہر کے اندر آبادی پہلے ہمارے ضلع کی ٹوٹل آبادی کو 15 لاکھ تھی, ابھی 4 لاکھ تلنگانگ سے الگ ہوئے تو 10-11 لاکھ کی آبادی ہے. لیکن خدا کے کرم سے یہاں ہم نے بہت سے اسکولوں کا افتتاح کیا, آپ کو پتہ ہے, گرامر اسکول اور دس اسکول اور دیٹ اسکول, اور بڑے پرائیویٹ سیکٹر میں بنائے. آج لٹریسی کا لیول بھی پنجاب میں امنگ دی فرسٹ ٹاپ 1-2 یہاں اللہ کا کرم ہے. اور اس میں چونکہ آدھی بیٹیاں ہیں, جب یہ 15 لاکھ تھی تو 7 لاکھ مرد تھے اور 7 لاکھ ہماری بہنیں بیٹیاں بچیاں تھیں. تو ان کی ابھی پرفارمنس جو ہے وہ آؤٹ سٹینڈنگ ہے ہماری بچیوں کی. تو یہی چیز ہے جس کو ہم آگے لگا کے لے گئے. دیکھیں ہم نے یہ مشکل سے پاکستان حاصل کیا. میں نے اس کے اوپر اگلے دن ایک آرٹیکل انگریزی کے اخبار میں بھی لکھا تھا, اور اس میں میں نے کہا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا بڑھ کے سوچنا چاہیے. اپنی سیاسی پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے, اپنے صوبوں سے اوپر اٹھ کے, اپنے پیشوں سے اوپر اٹھ کے یہ سوچا جائے کہ اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو کیا عبد القیوم جنرل بن سکتا تھا؟ اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو جو ہمارے پرائم منسٹر, چیف منسٹر اور گورنر اور کیا کچھ بنے ہیں, کیا متحدہ ہندوستان میں بنیاں جس کے اندر اتنا بغض ہے اور اتنی نفرت ہے مسلمانوں کے خلاف کہ اگر جب متحدہ ہندوستان تھا تو کوئی مسلمان ان کے سین سے گزرتا تھا تو وہ کہتے تھے سین کو صاف کرو, دھلاتے تھے وہ. کیا یہ لوگ جو ہیں وہ متحدہ ہندوستان میں کونسلر بھی بن سکتے تھے؟ نہیں بن سکتے تھے. تو میرے خیال میں ہمیشہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا وہ شعر بتاتا ہوں کہ بہت سا قرض مشیت کا ہے میرے سر پر, میں سر ہی کیوں نہ کٹا دوں کہ کچھ ادا ہو جائے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ, اور یہ زبانی کلامی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا عملی, میں اسی کالج میں یہاں 4 سال پڑھتا رہا. 1965 میں 4th ایئر میں تھا جب جنگ لگ گئی تو میں اپنے گاؤں میں گیا تو بخدا اس وقت وہاں چاچا قادر گجر اور بہت سے ہمارے زمیندار گاؤں کے, وہ مجھے کہے جن صاحب ہم نے برچیاں بھی نکال لی ہیں اور ڈنڈے بھی نکال لیے ہیں, ہمیں بتائیں کون سے محاذ پہ جانا ہے. تو میں نے ان کو روکا, میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں قربانی دیتا ہوں. میں فوری طور پہ اپلائی کیا کمیشن کے لیے 65 بار میں, اور 66 کے شروع میں فوج میں آ گیا, اور اللہ نے مجھے موقع دیا. 1971 میں کیپٹن تھا. یہ نارووال, جسڑ اور یہ شکرگڑھ کے محاذ کے اوپر کمسان کا رن تھا. لیکن بخدا میں آپ کو بتاؤں, آپ کا سولجر سیکنڈ ٹو نن ہے دنیا کے اندر, اس کی مثال نہیں ملتی. وہ آپ کا لانس نائک اسلم ہو یا حولدار پیندہ خان ہو یا آپ کا جیسی ہو یا آپ کا آفیسر ہو یا آپ کا بریگیڈیئر ہو یا جنرل ہو. میں کل بھی اسلام آباد میں ایک تقریر کر رہا تھا, تو یہ جو آپ کا کرنل کیپٹن شیر خان جو ہے, جو کہ کارگل کے اوپر چوٹی پہ بیٹھا تھا, سارے ساتھی شہید ہو گئے, وہ زخمی ہو گیا, گولیاں لگی ہوئی تھی, گولیاں چلاتا رہا, اور اینڈ کے اوپر جب اس کی ڈیڈ باڈی کو اٹھایا انہوں نے, انڈین نے, تو ان کا ایک جو سکھ بریگیڈیئر تھا اس نے ساتھ اس کی جیب میں لکھ کے ایک چٹ ڈالی پاکستانی لیڈرشپ کے لیے کہ ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسے لیڈرز کو, ایسے آفیسرز کو جو کہ آخری دم تک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت کے لیے لڑتے ہیں. ایسی فوج کو کون شکست دے سکتا ہے؟ تو اللہ کا یہ کرم ہے, آج دنیا کی چند مضبوط ترین فوجوں میں 7th یا 9th یا 10th ہماری فوج ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا آنریریم دے کے ہمارے جوان بچے 18 سال 20 سال 22 سال کے اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اور پھر اگر ایسی مہم چلے کہ جی یہ تو ہمارے جو فوجی ہیں وہ یہ ہیں وہ ہیں, تو میرے خیال میں آپ اپنے اس درخت کے تنے کو کاٹ رہے ہیں جس کی شاخوں کے اوپر آپ نے آشیانہ بنایا ہوا ہے. پاکستان کے اندر اگر آج جوڑ کے رکھا ہوا ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں 3 چیزیں ہیں. پہلا ہمارا اسلامک فیتھ ہے جس میں چاروں صوبوں میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ایسے اکٹھے ہیں, کیونکہ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں, ہم ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, ہم آخری نبی کو مانتے ہیں, ہمارا ایک ایمان ہے, تو ہم تو اس کا پیروکار ہیں. نمبر 2 جو بات ہے وہ ہے ہماری نیشنل لینگویج بھی. ہم پشتو بولیں, بلوچی بولیں, سندھی بولیں, لیکن اردو زبان جو ہے وہ ہماری نیشنل زبان. اور تیسرا جو موسٹ امپارٹنٹ گلو ہے جس نے جوڑا ہوا ہے وہ افواج پاکستان ہے, وہ قومی فوج ہے جس کے اندر بلوچستان بھی ہے, صوبہ کے پی کا بھی ہے, سندھ کا بھی ہے. اپنی آبادی کے لحاظ سے یہ قومی فوج ہے.
تو جب دشمن یہ دیکھتا ہے کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کون سا طریقہ ہو، لڑ تو ہم سکتے نہیں چونکہ ان کے پاس نیوکلیئر ہے، اور یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے تو جب اب دیکھا کہ یہ ہمارا سروائیول ایٹ سٹیک ہے تو وہ ہم نے کوئی اندر کھلونا تو نہیں بنا کے رکھا ہوا، میزائلز ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کوئی اٹیک کر کے تو نہیں کرتا۔ تو بیسٹ چیز یہ ہے کہ جس چیز نے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے اس پہ حملہ آور ہو۔ تو پہلے یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ اسلام میں فرقہ واریت کو ہوا دے تاکہ یہ ٹوٹے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہمارے آپس میں ڈیفرنسز تھوڑے اگلے ہوتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان جڑا ہوا ہے اور آگے ہے۔ اور دوسرا پھر یہ تھا کہ ان کی فوج کو اپنی قوم کی نظروں میں گراؤ، اور پہلے پروپیگنڈا ہوتا رہا سال ڈیڑھ سال کہ یہ ہے، یہ فوج تو ایسی ہے، یہ فوج تو وہ ہے۔ دنیا کے کسی سپاہی کی اتنی کم تنخواہ نہیں ہے جتنی آپ کے سولجر کی یا آفیسرز کی ہے۔ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جب میں کپتان تھا 1968 میں، آپ چیک کر لیں ریکارڈ کو، تو 550 روپیہ میری سیلری تھی، لیکن اس وقت سونا 100 روپے کا تولہ تھا، تو میری سیلری میں 5 تولے سونا آ سکتا تھا اس وقت۔ لیکن آج میرے خیال ہے سید جو آصف منیر صاحب ہیں، جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں، وہ بھی اپنی سیلری میں 5 تولے سونا نہیں کرتا ہے۔ ود دی پیسج آف ٹائم یہ کم ہوا ہے، آج ابھی بہت، یعنی 1 تولہ سونا 2 تولے بھی نہیں آپ خرید سکتے۔ تو میرا مقصد ہے یہ ڈرے، لیکن کسی نے قریب نہیں کیا۔ ہمارے جوان آج بھی، آپ جائیں ریکروٹنگ آفیسز میں، آپ جائیں جہاں لوگ آفیسر بھرتی ہونا چاہتے ہیں، آپ جائیں جہاں سینٹر میں فوجی بھرتی ہونا چاہتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، ادھر شہادتیں ہو رہی ہیں۔ آج 6 افسر شہید ہوئے ہیں ہمارے چکوال کے، ہمارے میجر لیفٹیننٹ جنرل جو آئی اسپیشلسٹ تھے وہ شہید ہوئے۔ ملیال مغلہ سے ہمارے ایک ہی ماں کا ایک کرنل اور ایک میجر بیٹا شہید ہوا، جو لیفٹیننٹ جنرل ہے ان کے شاہد مرزا بیگ صاحب، ان کے بھائی تھے، بھتیجا تھا۔ ہر بیدار بخت مرزا ہمارے ہیں میجر صاحب، ان کا بچہ وہاں شہید ہوا، اور بے تحاشا ہر گاؤں میں، ہر قبرستان میں جھنڈے ہیں، اور ہمارے پادشاہان کے گاؤں میں تو تقریباً درجن کے قریب ایسے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سالمیت پہ جو حملہ ہے وہ یہی ہے کہ فوج کے اوپر حملہ کیا جائے اور فوج کو کمزور کیا جائے۔ نمبر 2، جو یہ ہائیبریڈ وار ہے وہ شروع کی جائے۔ اور ہائیبریڈ وار کیا ہے کہ نمبر 1، ان کو معاشی لحاظ سے، یہ ابھی قائد صاحب بتا رہے تھے نا، معیشت ڈاؤن ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے؟ بیرونی ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں، لیکن IMF نے بازو مروڑا ہوا ہے۔ سب چیزیں آپ ان کی پوری کر دیں، لیکن آپ نے وہ نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کیا۔ یہ فنڈ کا ادھار ہے، یہ کوئی ان کو چیریٹی نہیں ہے یہ لیکن مغرب ان کو یوز کرتا ہے کہ ان کو تباہ کیا۔ نمبر 2، FATF، ہم نے 27 میں سے 26 پوائنٹ پوری کیے، پھر بھی ہمیں گرے لسٹ پہ رکھو گے۔ نمبر 3، آپ کی ایران پاکستان گیس پائپ لائن، آپ اگر ہمارے انرجی کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کر کے دیکھیں ہم سینکشن لگائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو وہ ہوا، ٹیررزم کے اٹیک الگ ہو رہے ہیں، سائبر وارفیئر الگ ہمارے اس کے اوپر اٹیک ہے۔ اس کے علاوہ پولیٹیکل ڈس یونٹی کنٹری میں بھی کریٹ کرتے ہیں باہر والے لوگ۔ ہنود و یہود کا پیسہ آتا ہے، وہ آپس میں لڑاتے ہیں، خاندانوں کو، بچوں کو، سوسائٹی کو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو لاسٹ ہتھیار ہے، جب وہ ٹوٹل ناکام ہوئے تو پھر افواج پاکستان کے جو چیزیں ہیں ان کے اوپر حملے کی بات ہوئی۔ میں یہی آخر میں بھی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں، حکومت سے بھی میں اپیل کروں گا کہ یہ جو لوگ انوالو ہیں، ضرور ان کو پنشمنٹ تو ہونی چاہیے جو لوگ کہتے ہیں، اور یہ ایسا جرم ہے جو ناقابل معافی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھا جائے کہ کسی معصوم کی جان نہ جائے، اس میں یہ دیکھا جائے کہ کسی معصوم کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ اور اسلامک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ شک کا بھی فائدہ جس کے اوپر ظلم کا ملزم ہے اس کو دینا ضروری ہے، تاکہ اگر 10 مجرم بھی نکل جائے، ایک بے گناہ جو ہے اس کو سزا نہ ہونے پائے۔ اور اس کے علاوہ حکومت اپنے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کو بھی بتائیں کہ قانون اور حدود کے اندر رہ کے جو کرے۔ لوگوں کو بولنے کی آزادی ہے، لوگوں کو جلسوں کی آزادی ہے، لوگوں کو موومنٹ کی آزادی ہے، اس کا تو ہم نہیں، چونکہ ہم اپنے آئین کو اور قانون کو اور جمہوریت کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ فخر ہے
کہ ہم اس سرزمین سے ہیں، چکوال کی سرزمین، زرخیز سرزمین، اور اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ پچھلے 1000 سالوں کے اندر تقریباً 100 ٹیمپلز بنائے گئے ہیں، جس میں یہ کٹاس راج وغیرہ سارے ہیں۔ یہ ٹورزم کے لیے بڑی اچھی ہے۔ ابھی میں مشکور ہوں J7 کا، یہ J7 مال کا جو انہوں نے منصوبہ بنایا، یہ اربوں کی انویسٹمنٹ ہے، اور یہ چکوال کو اٹھانے کے لیے، چکوال کو جو ہے وہ اسلام آباد تو ہے نہیں، یہاں تو انویسٹمنٹ کرنے والا صرف اپنی مٹی کا حق ادا کرنے کے لیے انویسٹ کر رہا ہے۔ یہاں پہ اگر یہ بنے گا تو یہ بہتری ہوگی کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے انڈسٹریل زون ہمیں بنانے ہیں۔ ہمارے پاس موٹر وے ہے جو 72 کلومیٹر تقریباً ادھر سے گزرتی ہے۔ تو میری اپیل سب کو یہ ہے کہ اپنے آپس میں اتحاد کیا جائے، آپس کے جو دل میں بات ہو زبان پہ لائیں، اور جو زبان سے بات کریں وہ دل سے بات کریں۔ یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہے یہ منافقت ہے، اور اس لیے اگر میں اور آپ اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل اچھا نہیں ہے تو وہ بھی پھر بات ٹھیک نہیں ہے۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ خیرت نے کیا بھی دیا، لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ قوم عظیم ہے۔ میں نے 38 سے 40 سال فوج میں نوکری کی، میں نے تقریباً 8 سے 10 سال پاکستان کے 2 سب سے بڑے کمرشل ادارے، POF جو 14 انڈسٹریز کا ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے، اور سٹیل مل، وہ چلائے، مزدوروں کے ساتھ مزدوروں کے کام کیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ دیانتداری سے کام کریں، اور میں نے اپنے دفتر کو مسجد ڈکلیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ نہ کرے تو خدا کی رحمت کی بارش ہوتی ہے، میرے جیسا ایک ایوریج بندہ بھی جو ہے وہ وہاں بیٹھا ہوگا تو برکت ہوگی اگر آپ انصاف سے آگے وہ چلتے رہیں۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ڈوم اور گلوم کی بات نہیں کرنا چاہتے، ہم ایمان کی طاقت پہ آگے چلتے ہیں۔ وہ قرآن ایک ورس میں نے کل اسلام آباد چیمبر میں بھی کہی کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی۔ شکست شرط صرف یہ ہے کہ آپ کا اور ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور یہ جو آج کل ہم ڈاؤن ہے، واقعی جو کئی صاحب کہہ رہے تھے ہیں، اللہ کے کرم سے یہ ٹیک آف کرے گا، مشکل وقت جو ہے وہ آتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنی پیٹھ سے خود چادر نہ اٹھائیں۔ پوری دنیا میں جرائم بھی ہیں، نیو یارک میں اتنے قتل ہیں جتنے کراچی کے اندر نہیں ہیں، اور بہت سے مسائل ہیں۔ اس لیے آپ ان مسائل کو حل کریں، بجائے اس کو دنیا باہر بیٹھ کے انگلینڈ سے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان، اس کی افواج، ان کی لیڈرشپ کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں وہ جو ہے احمد فراز صاحب نے بڑا کہا کہ ہر جسم داغ تھا، لیکن فراز ہم بدنام یوں ہوئے کہ بدن پہ قبا نہ تھی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے فالٹس کو کور کریں، یہ گناہ بھی ہے۔ لاسٹلی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت انہوں نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے جو زیادتی کرے، اللہ نے ان کو حکم دیا، آپ سے جو زیادتی کرے اسے معاف کرو، آپ سے جو کٹے اس سے جڑو، آپ کو جو محروم کرے اس کو دو، اور آپ کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہو، اور آپ کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو۔ آپ اگر کسی سے بہت خوش ہو یا ناراض ہو، دونوں حالتوں میں انصاف کریں، اور آپ کے میانہ روی اختیار کریں، بولنے میں، کھانے پینے میں، لباس میں۔ کتنی عظیم یہ فلسفی ہے، اس پہ چل کے ہم پاکستان کو اللہ کے کرم سے آگے لے جائیں گے۔ آخر میں یہ دعا کہ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام لوگوں کی جنہوں نے اس کو منعقد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ میں خصوصی طور پہ بہت شکر گزار ہوں جنرل صاحب کی، راجہ ضمیر صاحب کی، اس کے علاوہ ہمارے پریس کلب کے سیکرٹری خواجہ بابر صاحب کی، آپ سب لوگوں کی جو یہاں پر تشریف لائے۔ میں خاص طور پر شکر گزار ہوں شہداء کی فیملیز کی، ایکس سروس مین جو لوگ ہیں ان کی، ان بچوں کی جنہوں نے یہاں پر آ کر ترانے پڑھے اور شہداء کے ساتھ اپنی سالمیت کا اور اپنے کوآپریشن کا اظہار کیا۔ ضلعی انتظامیہ آپ کے ساتھ اس معاملے میں شانہ بشانہ ہے، اور اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے لیے ہمارے شہداء
بہت اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، اور ملک کی سالمیت، ملک کی بقا ہماری ملک کی افواج کی وجہ سے ہے۔ ہماری عزت، ہماری دنیا میں مقام، ہمارے ملک کی بقا، ہمارا وجود کا قائم رہنا ان افواج کا مرہون منت ہے، اور ان شہداء کا مرہون منت ہے جنہوں نے اپنا خون بہا کر ہمارے ملک کو محفوظ بنایا اور ہمیں دنیا میں اپنی ایک مختلف شناخت نہ صرف قائم کرنے میں بلکہ اس کو برقرار رکھنے میں ہماری مدد کی۔ چکوال بالخصوص شہداء کی سرزمین ہے۔ میں اس بات سے اتنی اچھے طریقے سے واقف نہیں تھی یہاں جب تک کہ میری پوسٹنگ نہیں ہوئی تھی۔ جوائن کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ چکوال میں کتنی زیادہ تعداد میں لوگ شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ یہاں کی خواتین اتنی بہادر ہیں، یہاں کی مائیں اتنے بڑے دل رکھتی ہیں، اتنا بڑا جگر گردہ رکھتی ہیں کہ ان کے گھروں میں، ان کے خاندانوں میں، ہر گاؤں میں کوئی نہ کوئی شہید ہے۔ تو ضلعی انتظامیہ اس سلسلے میں ہر طریقے سے آپ کے ساتھ ہے۔ ہم اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے آئین کی حفاظت کرنے کے لیے، دستور کی حفاظت کرنے کے لیے اور قانون کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت یہاں پر موجود ہیں۔ میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ شہداء کی جو عزت ہے وہ ہم سب کی سر آنکھوں پر ہے۔ ہم نے ہمیشہ ان کی قدر کی ہے، ہم ہمیشہ ان کی قدر کریں گے، اور کوئی بھی اگر شہداء کے بارے میں کسی قسم کی غیر قانونی حرکت کرے گا تو اس کے ساتھ ہم آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ میرا دفتر آپ سب کا دفتر ہے، آپ سب وہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت تشریف لا سکتے ہیں۔ شہداء کی فیملیز کے لیے خاص طور پر اگر آپ کے کوئی ایسے مسائل ہیں جس میں ڈپٹی کمشنر کا دفتر اپنی کوئی بھی خدمات انجام دے سکتا ہے، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ کسی بھی وقت میرے آفس میں تشریف لا سکتے ہیں۔ میں اور میرے تمام افسران آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔